السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت ہوگی گھر میں آپ لوگوں کے۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ گاؤں ٹائپ جو جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ کہانی پسند آئے گی، اچھی لگے گی۔ ذرا ڈرانی کہانی ہے، تو میں آسانی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ میں انہی چیزوں کے لیے بنا ہوں۔ میرے ساتھ بھی بچپن میں ایک جنات کا واقعہ ہوا تھا، میں پھر کبھی آپ لوگوں کو سناؤں گا وہ کہانی۔ تو آئیں اس کہانی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے گجرات سے ایک دوست نے یہ کہانی بھیجی ہے، اور اس دوست کا نام اقبال ہے۔ وہ اکثر مجھے اچھی بھلی کہانیاں بھیجتا رہتا ہے۔ اس نے 2-3 کہانیاں بھیجی تھیں، لیکن مجھے یہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک لگی، تو اس میں جو مجھے الفاظوں کی تبدیلی کرنی تھی وہ میں نے کی ہے، اس کو پھر سے لکھا ہے، اور آج میں آپ سب کو سنانے لگا ہوں۔ تو آئیں حصار باندھ لیں آپ لوگ، آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ لیں۔ میری دعا ہے آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وسیع اور فراخ رزق دے۔ آپ لوگوں کے گھر میں جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور فرما دے۔ آپ لوگوں کے جو عزیز اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آئیں اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آمین اور اللہ حافظ۔ اور پھر اگر کچھ پسند نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کوئی غلطی ہو جائے تو دل بڑا کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہر انسان کی زندگی بے شمار واقعات سے بھری ہوتی ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، بنی آدم کے زمین پر آنے کے بعد ہی یہ معلوم ہوا کہ اس روئے زمین پر اور بھی مخلوقات آباد ہیں۔ جب کبھی انسانوں اور ان مخلوقات کا تصادم ہوتا ہے تو یہ مخلوقات اکثر انسانوں کی دشمن ثابت ہوتی ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسی ہی حقیقتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کہانی میرے اپنے ایک رشتہ دار نے سنائی، بلکہ ہم خود بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ واقعہ زرینہ بی بی نام کی خاتون سے متعلق ہے۔ ان کی حالت اکثر بگڑ جاتی تھی، وہ اپنے آپ سے باہر نکل آتی تھیں، اپنے بچوں کو مارتی تھیں، شوہر سے دست درازی کرتی تھیں، اور ان کے رویے میں شدید غصہ پایا جاتا تھا۔ کئی رشتہ دار سمجھتے تھے کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہیں، مگر جب ان کی یہ کوالٹی طاری ہو جاتی تو ان کی آنکھیں ایک ہی جگہ جم جاتی تھیں، چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو جاتا، اور اگر شوہر کوئی کام کہتا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ اگر کوئی بچہ پاس جاتا تو اسے مارنے لگتی تھیں۔ کئی بار شوہر نے ان کی مار پیٹ بھی کی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شوہر بھی سمجھ چکا تھا کہ کوئی پرے سرار چیز ان کے ساتھ ہے۔ ایک دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زرینہ بی بی کی حالت خراب ہو گئی۔ قریب ہی ایک پیر صاحب موجود تھے جنہوں نے کسی چیز کو حاضر کیا۔ اچانک زرینہ بی بی کی آواز بدل گئی۔ پیر صاحب نے پوچھا، کیا تم اپنا نام بتا سکتی ہو؟ اس پر اس نے اپنا کوئی اور نام بتایا۔ پیر صاحب نے سوال کیا، کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس بار کوئی اور جواب نہیں ملا، کیونکہ وہ چیز جا چکی تھی اور زرینہ بی بی نارمل حالت میں واپس آ چکی تھیں۔ جس بچے کو انہوں نے مارا تھا وہ سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ زرینہ بی بی نے اسے بلایا اور بہت پیار کیا۔ ایک دن زرینہ بی بی نے اپنی نوعمری کا ایک واقعہ سنایا، جسے سن کر ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔
وہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھیں جو کہ ایک جنگل کے درمیان موجود تھا۔ اس علاقے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود تھے جہاں جنگل کے بعد کچھ فاصلے پر گاؤں آ جاتا تھا۔ یہ ایک برانی علاقہ تھا جہاں بارش کے پانی سے فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ گاؤں کے کچھ فاصلے پر کھیت تھے جہاں مختلف فصلیں اگتی تھیں جیسے گندم، بجرا اور جوار۔ گھروں میں واش روم نہیں ہوتا تھا، اس لیے حاجت روائی کے لیے خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ موقعات مقرر تھے۔ عموماً لوگ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کھیتوں میں حاجت کے لیے جاتے تھے، کیونکہ کھیت ویران جگہوں پر تھے، اس لیے وہاں کے متعلق کئی قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ زرینہ بی بی نے بتایا کہ خواتین گروپ بنا کر جایا کرتی تھیں اور واپسی پر دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ ایک رات ہمیشہ کی طرح سب لڑکیاں حاجت کے لیے گئیں۔ کچھ تو واپس آ گئیں، مگر 4-5 لڑکیاں وہاں مزید رک گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو کچھ فاصلے پر بیٹھا دیکھا۔ وہ سمجھیں کہ شاید وہ ان کی ایک ہمسائی ہے، جن کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے۔ جب باقی سب لڑکیاں جانے لگیں تو زرینہ بی بی نے کہا، چلو مائی کو بھی ساتھ لے چلیں، اکیلی کیسے آئیں گی؟ مگر دوسری لڑکیوں نے کہا، ہم اسی کی وجہ سے لیٹ ہو چکی ہیں، اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ زرینہ بی بی چونکہ دلدار تھیں، اس لیے وہ بوڑھی عورت کے پاس گئیں اور کہا، مائی چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر آگے چل پڑی۔ زرینہ بی بی بھی اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ اس پر دوسری لڑکیوں نے چیخ کر کہا، واپس آ جاؤ، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ مگر زرینہ بی بی نے ان کے پیچھے ہنسنے کی آوازیں سنیں، جس سے وہ خوفزدہ ہو کر تیز تیز قدموں سے گاؤں پہنچیں، جہاں ان کے گھر والے ان کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ جب وہ گھر پہنچیں تو بجائے حقیقت جاننے کے انہیں خوب ڈانٹ پڑی۔ اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور تیز بخار ہو گیا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمر میں ہو جایا کرتی تھیں۔ زرینہ بی بی کی بھی شادی ہو گئی، مگر وہ اکثر بیمار رہنے لگیں۔ کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہوتا، دل میں گھبراہٹ رہتی اور بے چینی رہتی۔ بہت علاج کروائے مگر آرام نہ آیا، کیونکہ وہ چیز پوری طرح ان پر قابض ہو چکی تھی۔ کئی پیر اور عامل ان کا علاج کرنے سے گریزن تھے۔ آخر کار ایک پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا، جو پیسے تو لیتے تھے مگر کام بھی مکمل کرتے تھے۔ جب ان کے علاج کا عمل شروع ہوا تو زرینہ بی بی کی حالت بگڑ گئی۔ وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھیں۔ پیر صاحب نے بتایا کہ ان پر کسی بہت ہی طاقتور مخلوق کا سایہ ہے اور یہ اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ انہوں نے 4 بار آنے کی ہدایت دی اور کچھ پانی دم کر کے دیا، جو کہ ان پر چھڑکنے کے لیے تھا۔ جب بھی وہ حملہ آور ہوتیں، یہ پانی چھڑک جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتیں۔ کئی دنوں کے بعد پیر صاحب نے بتایا کہ اس کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، مگر شدت کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے اور ایک تعویذ گلے میں رکھنے کی ہدایت دی، جسے صرف واش روم جاتے وقت اتارنے کی اجازت تھی۔ وقت کے ساتھ زرینہ بی بی کی حالت بہتر ہو گئی۔ ان کے کندھوں پر جو بوجھ محسوس ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ معمول کی زندگی گزارنے لگیں۔ یہ مخلوقات انسانوں کی دشمن ہوتی ہے، اس لیے اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی یا کسی جاننے والی کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو تو فوری رابطہ کریں۔ ہمیں آپ کے ان واقعات کو حقیقی رنگ دے کر منظر عام پر لائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے نریٹ کریں گے آپ سب کے لیے۔
بہت شکریہ. اگر میں نے کوئی چیز صحیح سے نہ تلفظ کیا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کوشش بہت کی تھی.